امی عائشہ بیٹھی ہیں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کا دولت قدا ہے۔ اچانک ہوا چلی، جو چراغ جل رہا تھا بجھ گیا۔ آقا نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی تو کسی بڑی مصیبت پہ پڑا جاتا ہے، تو چراغ ہی تو بجھا ہے۔ فرمایا کہ مومن کے لیے چراغ کا بجھ جانا یہ بھی مصیبت ہے، اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے، مٹی کا چراغ، مٹی کے تیل کا چراغ بجھ گئے، اس پہ ثواب ملا۔ کسی کی زندگی کا چراغ بجھ جائے، کسی کی اولاد کی زندگی کا چراغ بجھ جائے تو اللہ کتنا اس کو عطا فرمائے۔ لیکن صبر کرنے سے یہ ثواب کے حقدار ہم کب ہوں گے؟ جب ہم شریعت کے مطابق صبر کر رہے ہوں گے۔ لائٹ گئی اور ہم نے صبر کر لیا تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور لائٹ گئی اور ساتھ ہی گالیاں نکلنی شروع ہو گئیں تو اب ہم ثواب سے محروم تو ہوئے الٹا گناہ اپنے اوپر لیتے چلے گئے۔ تو صبر کے اوپر جو ثواب ہیں وہ صبر کرنے پر ہیں، بے صبری پہ نہیں ہے۔ اور شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ وہ بے صبری کی طرف ڈالتا ہے۔ کیوں شیطان ہمیں بے صبری کیوں سکھاتا ہے؟ کہ ہم صبر کے اوپر ملنے والے بے حساب اجر سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں اور الٹا گناہ اپنے سر ڈلوا لیں۔ شیطان کا یہ معاملہ، اور ہم عام طور سے شیطان ہی کی مان رہے ہوتے ہیں۔ اب انسان زندگی گزارتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے، تو بیمار کے بارے میں حدیث کے اندر کیا کیا باتیں آئیں، اللہ اکبر۔ ویسے بیماری مانگنی نہیں چاہیے، لیکن بیمار آدمی کے اوپر اللہ کی رحمت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جب بیمار آدمی بستر پہ لیٹا ہوا ہے، ذرا سی تکلیف سے آواز نکلی، اللہ فرماتے ہیں اس تکلیف سے جو ہلکی سی آہ کی آواز نکلی، سبحان اللہ لکھنے کا ثواب، پڑھنے کا ثواب لکھو۔ اور اگر زیادہ تیز آواز نکلی، چیخ سی نکل گئی اور اونچی آواز نکل گئی، تو فرماتے ہیں اب لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب لکھو۔ بیمار آدمی بستر پہ لیٹا ہوا ہے، تکلیف کے عالم میں ادھر کروٹ بدلتا ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے۔ اس کروٹ بدلنے کے عمل کو پروردگار لکھتے ہیں کہ جو اس طرح کوئی مجاہد دشمن پر پلٹ پلٹ کر حملے کر رہا ہوتا ہے، جو ثواب اس مجاہد کو ملتا ہے اس بیمار کو بستر پہ پڑے ہوئے کو دے دو۔ یہ سب حدیث میں باتیں ہیں۔ بیمار آدمی لیٹا ہوا ہے بستر پہ، فرماتے ہیں کہ اس بیمار کو رات بھر مصلی میں کھڑے ہونے کا ثواب دیتے رہو۔ بیماری میں، جب بیماری تو ہم نے بھیجی ہے، اب یہ صبر کر رہا ہے ہمارے بھیجے ہوئے حال پر، اب ہماری رحمتوں کو یہ دیکھے گا اور پائے گا۔ لیکن انعامات تب ملیں گے جب ہم صبر شریعت کے مطابق کریں گے۔ تو انسان کو اچھا ہاں، اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بیمار آدمی بیمار ہے تو ہر سانس کے بدلے اس کو ثواب مل رہا ہے صدقے کا۔ اب سانس سے نہیں رکتا، یہ تو آٹومیٹک اللہ کا نظام ہے، چل رہا ہے، جب تک زندگی باقی ہے سانس چل رہی ہے، تو اس کو ہر سانس کے بدلے بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو بیمار کو گھر بیٹھے مل رہی ہیں، لیکن یہ وہ بیمار ہے جو صبر کے ساتھ وقت کو گزار رہا ہے۔ ایک اور حدیث بہت ہی پیاری، اللہ کی رحمتیں بہت عجیب ہیں، بہت مہربان ہے پروردگار۔ اگر بیماری بیچتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ انعامات کی بھی بارش کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور اپنی بیماری میں 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف 40 دفعہ پڑھ لے، 2-3 منٹ لگ جائیں گے۔ فرمایا کہ اگر اس کو اس بیماری سے شفا ہو گئی تو سارے گناہ معاف، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر اس بیماری میں موت آ گئی تو قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں کھڑا کریں گے۔ دنیا میں تو معاملہ عام جیسا ہوگا، لیکن قیامت کے دن شہدائے آخرت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مریض آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عیادت کے لیے کہا جاؤ، تھوڑی سی دیر دے بیٹھو، زیادہ دیر نہ بیٹھو، اس کو تکلیف نہ ہو، عیادت کے لیے جاؤ اور بیمار سے اپنے لیے دعائیں کرواؤ کہ اس کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ حدیث پڑھی تو مجھے خیال آیا، میرا بھتیجا چھوٹا بیمار تھا، بخار یا کوئی ایسی چیز، بہت چھوٹا سا بھی، اور محبت بھی ہوتی ہے چھوٹے بچوں سے، بیمار بھی تھا۔ تو اس وقت جب اس کو گود میں لیا، اس کو پیار کیا، تو دل میں یہ آ رہا تھا کہ جو یہ کہے گا نا اس کی بات مان لیں گے۔
بس اب ماں کی کیا تڑپ ہوتی ہوگی. یہ تو میں نے اپنے بھتیجے کی بات بتائی, میں تایا, ماں کی محبت تو تایا نہیں دے سکتا. ماں کیا محبت کرتی ہوگی اپنے بیٹے کے لیے, جو بچہ بیمار ہے اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کتنا وہ تیار رہتی ہوگی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. تو پروردگار کے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں, کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور صبر کے ساتھ وقت کو گزار رہا ہوتا ہے. بار بار اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ صبر کر رہا ہے, جزا فضا نہیں کر رہا, شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں بول رہا, صبر کر رہا ہے. اگر وہ صبر کر رہا ہے تو حدیث کے مطابق اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, مستجاب الدعوات ہیں.